السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ کوگنیشن اینڈ اٹس لیولز. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کوگنیشن کیا ہے. کوگنیشن یہ ایکوائرنگ نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ تھرو تھاٹس ایکسپیرئنس اینڈ سینسز. جو ہم اپنے ایکسپیرئنس سینسز اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہم نالج گین کرتے ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فہم و فراست کے ساتھ ہم جو ہے وہ نالج گین کرتے ہیں اس کو ہم کوگنیشن کہتے ہیں. اب جو فہم و فراست کے ساتھ ہم نالج جو ہے وہ ایکوائر کرتے ہیں تو وہ ہمارے اندر سینسٹیوٹی پیدا کرتا ہے, انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتا ہے, کمپریہنشن پیدا کرتا ہے اور انٹیلیجنس پیدا کرتا ہے, ریزننگ پیدا کرتا ہے. کسی بھی چیز کے ہونے کے لیے اس کی کیا ریزن ہے, وہ پھر جب ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں اس نالج کو تو پھر کویسچننگ آتی ہے, پھر ہم اس کی ریزننگ کا پتہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. تو جو ہے a perception, sensation, idea, awareness, learning, understanding, comprehension, insight, intelligence, reasoning result from the process of cognition. یعنی اس cognition کے درمیان جو ہم سوچ کر اپنے ایکسپیرئنس کے تھرو, اپنے سینسز کے تھرو جو سوچ سمجھ کے جو نالج حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے اندر جو ہے وہ پھر یہ والی جو پراپرٹیز ہے وہ پیدا کرتا ہے. جس طرح انسان پڑھتا تو بہت کچھ ہے, ساری عمر پڑھتا رہتا ہے, لیکن کون سی بات کب کرنی ہے, کہاں کرنی ہے, کتنی کرنی ہے, کیوں کرنی ہے, کس سے کرنی ہے اور کب کرنی ہے, یہ انسان کو کافی بعد میں ایکسپیرینسز کے بعد اور سوچ سمجھ کے بعد جو ہے وہ پتہ لگتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو فہم و فراست والے لوگ ہوتے ہیں وہ سوچ سمجھ کر بولتے ہیں, سوچ سمجھ کر جو ہے وہ کویسچننگ کرتے ہیں. کس سے کس طرح کی کویسچننگ کرنی ہے, جو بچہ ہے بچے کے لیول کے اوپر کس طرح سے اس سے گفتگو کرنی ہے, نوجوان سے کس طرح گفتگو کرنی ہے. تو ہمارا جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی وہ ڈاکٹر اور پیشنٹ کے لیول کے اوپر ہے. ہم نے جو ایج کے حساب سے کس طرح کا پیشنٹ ہے اس کو ہم نے کس طرح ڈیل کرنا ہے, اور جو ایج کے حساب سے ایجڈ پیشنٹ ہے, بڑی ایج کا, اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, میل کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, فیمیل کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. تو یہ ہمارے اندر کوگنیشن جو ہے یہ پراپرٹیز پیدا کرتا ہے. اب کوگنیٹو لیول جو ہیں, کوگنیٹو لیولز جو ہیں وہ 7 طرح کے ہیں. کوگنیٹو لیولز, پہلا ہے نالج. نالج کیا ہے؟ جو سب سے پہلی سٹیج ہے, کسی بھی چیز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں یا کلاس اٹینڈ کر کے دیکھتے ہیں, اس کو سیکھتے ہیں, تو اٹ از ڈیفائنڈ ایز including those behaviors and test situations that emphasize the remembering either by recognition or recall of ideas, material or phenomena. Dates, جس طرح کے کچھ ڈیٹس ہیں ہم ان کو یاد کر لیتے ہیں, ہماری برتھ ڈے کی ڈیٹ ہے یا کالج میں پہلے دن کی ڈیٹ ہے, یا ہم دیکھتے ہیں اگر ہم پیشنٹ کے کانٹیکس میں دیکھیں تو اس کی جو بیماری ہے پیشنٹ کی اس کے بارے میں ہم نالج گین کرتے ہیں. وہ اس کے جو ہمیں پیشنٹ بتا رہا ہوتا ہے اپنی بیماری میں, اس کی جو وہ سمٹمز بتا رہا ہوتا ہے ان کے بارے میں پہلے جانکاری حاصل کرتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں کہ نالج ہے. کوگنیشن میں پہلا لیول جو ہے وہ نالج ہے. دوسرا اس کا لیول ہے انڈرسٹینڈنگ. ہم جو ہے وہ جو میسج ہمیں اس پیشنٹ نے دیا ہے یا
جس بیماری کے بارے میں وہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے، ہم اس کو انڈرسٹینڈ کس طرح کرتے ہیں؟ کیا ہم نے جو اپنا نالج پہلے پڑھ لیا ہے، جو پہلے ہمارا ایکسپیرینس ہے، اس کی بنیاد کے اوپر کیا ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو بتا رہا ہے اس کے سمٹمز کس بیماری سے ملتے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں کہ انڈرسٹینڈ کرنا۔ اگر تو واقعی ہم اپنے ذہن میں اس کا خاکہ بنا کے جب وہ بتا رہا ہے تو ہم پھر اس بیماری تک پہنچ جاتے ہیں، تو اٹ مینس کہ جو نالج ہمیں وہ بیماری کے بارے میں دے رہا ہے اس کو ہم فلی انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی کوئی بھی سچویشن ہے لیکن اس کے جو سمٹمز ہیں بعض میں تھوڑے سے سلائٹلی ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، کسی پیشنٹ میں تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے جو مین سمٹمز ہیں اس کو ملا کے آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے، نتیجہ اخذ کر سکیں گے کہ جو اس کی بیماری ہے اس کے بارے میں آپ انڈرسٹینڈ کر جائیں گے۔ اب جو نیکسٹ ہے وہ ایپلیکیشن ہے، یعنی سچویشن کوئی بھی ہو جو آپ نے نالج گین کیا ہے اور جو آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہے کسی بھی ڈیزیز کے بارے میں، تو آپ اس تھیوری کو یا اس نالج کو یا اس آئیڈیا کو کس طریقے سے جو ہے وہ اس پیشنٹ کے اوپر اپلائی کرتے ہیں اس صورتحال میں، کیونکہ بعض اوقات ہر پیشنٹ کی جو ہے وہ صورتحال کچھ نہ کچھ مختلف ہو سکتی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا۔ تو آپ نے جو ہے وہ جو آپ نے نالج گین کر رکھا ہے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ، وہ آپ نے اس پیشنٹ کے اوپر اس تھیوری کی بنیاد پہ اپنے نالج کی بنیاد کے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ تو اگر تو آپ اس کو ایکوریٹلی انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں اس نالج کو اور سچویشن کے مطابق پھر آپ اس کو ایپلیکیشن اس کے اوپر کر دیں گے، یعنی جو بھی بیماری کے سمٹمز ہیں اس کو اپلائی کر دیں گے۔ آگے پھر آپ اینالائز کرتے ہیں۔ انالیسز یہ ہے کہ دا ایبلٹی ٹو ریکگنائز انسٹیٹڈ ایزمپشنز، جو ان کہی ہوئی چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ ان کو ریکگنائز کر جاتے ہیں اینالائز کر کے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ اور اپنے نالج کی بنیاد پہ، اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد کے اوپر۔ تو پھر آپ جو بھی ہائپوتھسز ہوتے ہیں اس کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں، فیکٹس اور ہائپوتھسز کو آپ جو ہے وہ علیحدہ کر دیتے ہیں، یعنی جو بھی سمٹمز پہلے آپ نے پڑھے ہیں اور جو صورتحال پیشنٹ آپ کو بتا رہا ہے، آپ حقائق کو علیحدہ کر لیتے ہیں، جان لیتے ہیں اینالائز کر کے، اور جو بھی کنکلوژن آپ اس سٹیٹمنٹ سے جو بھی پیشنٹ آپ کو بتا رہا ہے وہ کنکلوژن آپ اینالائز کر کے کنکلوژن نکال لیتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جو بیماری کے سمٹمز آپ کو بتائے جا رہے ہیں اور جو آپ کے نالج کے مطابق اس پیشنٹ کو ہو سکتی ہے۔ پھر آپ اس کے کاز اینڈ ایفیکٹس جو ہیں بیماری کے، ان کو دیکھتے ہوئے اپنے نالج کی بنیاد پر، اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر، اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر، اور جو آپ نے سملر پیشنٹس کو ڈیل کیا ہوتا ہے پہلے، ان کی بنیاد کے اوپر آپ جو ہے اس کی کڑیوں کو ملاتے ہوئے جو ہے وہ ایکوریٹلی اینالائز کر جاتے ہیں۔ اب سینتھسس ہے۔ سینتھسس یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے نالج اور یونیک کمیونیکیشن اور جو بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے اس بارے میں، اس کو ملا کے جو بھی پیشنٹ کی سچویشن ہے اس سے اینالائز کر کے آپ
اس بیماری تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو بھی ہائپوتھسز آپ کو دیے گئے ہوتے ہیں، جو بھی آپ نے پڑھے ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ان کو انالائز کرتے ہوئے اپنے جو ہے نالج اور جو آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر اس کو اپلائی کرتے ہوئے، انالائز کرتے ہوئے آپ اس بیماری تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہر پیشنٹ جو ہے اس کی بیماری میں سلائٹلی ڈفرینس ہوتا ہے، کچھ کے سمٹمز تھوڑے بہت ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی ججمنٹ اور ایکسپیرینس کے اوپر سینتھسائز کرتے ہوئے پرانے ہائپوتھسز کو، تو آپ جو ہے وہ پھر ایک نیا پروڈکٹ تیار کر کے ایک نئی چیز جو ہے وہ موڈیفائی کر کے جو نیا ہائپوتھسز بھی بنا سکتے ہیں کہ یہ والی بیماری اس وجہ سے ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سمٹمز ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ جنرلائز جو ہے وہ اس کو کر دیتے ہیں کہ سر درد کے لیے جس طرح آج کل جو کرونا کے جو سمٹمز ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ بندے کو تیز بخار ہو، اس کو نزلہ زکام ہو، اس کے اور بھی سمٹمز ہو سکتے ہیں۔ اس کے زبان کا ٹیسٹ بھی چینج ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو ہائی بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے، جو نئی تحقیق ہے وہ یہ کہتی ہے۔ تو پھر جو جنرلائز اسٹیٹمنٹ پہلے دی گئی ہیں، جو ہائپوتھسس پہلے بنایا گیا ہے کرونا کے بارے میں، تو اس کو سلائٹلی آپ موڈیفائی کر کے تو جو ہے وہ ہائپوتھسس بنا سکتے ہیں۔ اب ایویلویشن جو ہے، آپ ججمنٹ کرتے ہیں، جو بھی آپ پہلے سٹیپس لے چکے ہیں، یعنی آپ نے بیماری کو پہلے اس کے بارے میں نالج آپ نے گین کیا پیشنٹ سے، پھر اس کو انڈرسٹینڈ کیا کہ یہ کس طرح سے ہو سکتی ہے، اس کے کیا کیا سمٹمز ہیں۔ جب آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر گئے، پھر آپ نے اس کو جو آپ نے پہلے اپنے ایکسپیرینس اور نالج کی بنیاد کے اوپر جو سمٹمز تھے ان کے اوپر اپلائی کر کے اس کو دیکھا کہ کیا واقعی یہ جو بیماری جو سمٹمز پیشنٹ بتا رہا ہے یہ فلاں بیماری کے جو سمٹمز ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ انالائز کرتے ہیں، ہائپوتھسس بناتے ہیں، وہ جو پرانے ہائپوتھسس ہے اس سے ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کاز اور ایفیکٹ کی بنیاد، کاز اور ایفیکٹ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کی بنیاد کے اوپر یہ سلائٹلی ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آپ اس کے نئے جو سمٹمز ہیں ان کو اور جو پرانے سمٹمز ہیں ان کو ملا کے آپ ان کو سینتھسس کر کے کوئی نہ کوئی جو نیا جو ہائپوتھسس ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اب ایویلویشن involves the ability to apply general criteria to judgment of work done۔ یعنی جو بھی آپ نے ابھی جو ہائپوتھسس آپ نے بنایا ہے، یعنی جو پرانے سمٹمز اور نالج اور پریکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پریزنٹ سچویشن ہے اس کے مطابق اگر آپ نے کوئی جو ہے وہ ہائپوتھسس نیا بنایا ہے، تو آپ اس کو پھر ایویلویٹ کر سکتے ہیں دوسرے پیشنٹ، آنے والے پیشنٹ کے لیے، کیونکہ جو کرنٹلی آپ کے پاس پیشنٹ آ رہے ہیں تو ان کے اوپر اپلائی کر کے بھی آپ جو ہے اس کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ میں نے جو نیا ہائپوتھسس کریٹ کیا ہے، جو سلائٹلی سینتھسائز کر کے پرانے نالج ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر نئی سچویشن میں جو ہائپوتھسس بن گیا ہے، تو اس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے کہ آیا کہ اس کو جنرلائز کر کے ایک نئی تھیوری ڈیولپ کی جا سکتی ہے۔ جس طرح کہ میں نے کرونا کی مثال دی کہ کرونا میں جیسا کہ پہلے کہتے تھے کہ پیشنٹ کو بہت زیادہ بخار ہوتا ہے اور اس کو بہت زیادہ نزلہ ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، لیکن جو آنے والی نئی ریسرچ ہے اس میں اس ہائپوتھسس کو جو ہے وہ سلائٹلی چینج کر دیا گیا، اور اب جو ہائپوتھسس ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ پیشنٹ کا جو ہے وہ اسٹامک بھی اپسیٹ ہو سکتا ہے، اور جو ہے وہ
اس کو ویکنیس بھی ہو سکتی ہے، اس کی ہارٹ بیٹ بھی تیز ہو سکتی ہے، اس کے سر میں درد بھی ہو سکتا ہے. تو یہ نئے ہائپوتھسز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اب جو نئے آنے والے پیشنٹ کرونا کے تھے تو ان کو ایویلویٹ کرتے ہوئے انہوں نے جو ہائپوتھسز تھے اس کو سلائٹلی چینج کر دیا. اب پرابلم سالونگ جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے، پرابلم سالونگ. پرابلمس کو کس طرح سالونگ کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ایک تو ہم جو ہمارا پریویس نالج ہے اس کو یوز کرتے ہیں، اور جو پریزنٹ سچویشن ہوتی ہے انوائرمنٹ کے حساب سے جو سمٹمز ہیں، جو سمبلز ہمیں آ رہے ہیں، ہماری لانگ ٹرم میموری اور جو پریزنٹ سچویشن ہے اس کو ملا کے ہم جو ہے وہ سوچتے ہیں اور کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو پرابلم سولوشن کا پروسیس ہے یہ ایک طرح سے تھنکنگ پروسیس ہے. کسی بھی پرابلم کو ہم ٹیک اپ کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، جو ہمیں اس کے بارے میں پہلے نالج ہوتا ہے، جو ہم نے ایکسپیرینس گین کیا ہوتا ہے، اور جو موجودہ صورتحال ہوتی ہے ان سب کو ملا کے پھر ہم اس کا سولوشن سجیسٹ کرتے ہیں. جیسے سوچتے ہیں ہم کسی کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، جیسے میں نے پریویس لیکچر میں بتایا کہ اگر ہم یہ سوچیں، کوئی ہم سے پوچھے کہ 1 ایکڑ کتنا ہوتا ہے، تو میتھمیٹیکلی تو ہم بتا سکتے ہیں 43,560 اسکوائر فیٹ، لیکن عام بندے کو نہیں اس کا پتہ لگتا. تو ہم پھر سوچ کے بتاتے ہیں کمپریہنسو طریقے سے کہ اس کو سمجھ آ جائے. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ فٹ بال کا گراؤنڈ اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس جتنا وہ بڑا ہوتا ہے اتنا ہی بڑا جو ہے وہ 1 ایکڑ ہوتا ہے. تو اس طرح کسی کو سمجھانے کے لیے اگر یہ پرابلم بنا ہے تو اس طرح سے وہ پرابلم حل کیا جا سکتا ہے. اب جو پرابلمز ہیں دنیا میں، ہمیں روز کوئی نہ کوئی پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے. کچھ پرابلم جو ہوتے ہیں وہ بڑے سلائٹ پرابلم ہوتے ہیں جو ہر روز ہماری زندگی میں آتے ہیں. کھانا کس طرح کھانا ہے، کھانا کب کھانا ہے، آج کیا پکانا ہے، سونا کب ہے، جو ہم نے لیکچر اس کو پریپیئر کرنا ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے، کب کرنا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے پرابلم ہر روزمرہ کی بنیاد کے اوپر حل کرتے جاتے ہیں. لیکن کچھ اس طرح کے پرابلمس ہوتے ہیں جو بڑے اسپیشل اور نئے طرح کے ہوتے ہیں. ان کے سلوشن کے لیے پھر ہم جو ہے وہ مختلف طریقے جو ہیں وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ یا اپنے نالج کی بنیاد پہ، اور یا پھر جو ہے وہ نئی جو سچویشن ہے، ان تینوں کو کمبائن کر کے ہم اس کے لیے ایک نیا سلوشن ڈھونڈتے ہیں. اب پرابلمز جو ہیں وہ اس کے سلوشن کے میتھڈز کس طرح ہو سکتے ہیں، کتنے ہو سکتے ہیں. اب اس کے پرابلم کوئی بھی ہے. اب ہماری میڈیکل سائنس میں جو ہے وہ پرابلم ہمیں پیشنٹس کے ساتھ ہی آتے ہیں. جو پیشنٹ ہے اس کی بیماری کے بارے میں وہ پرابلم آ سکتا ہے کہ اس کی بیماری جو ہے اس کا حل کس طرح سے نکالنا ہے. یہی ہمارے لیے پرابلم سالونگ ہے. تو پہلا جو ہے وہ طریقہ ہے پرابلم سالونگ کا الگوریدم. یہ میتھمیٹیکل میتھڈ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پرابلم ہو، چاہے فزکس کا ہے یا میتھ کا ہے، اس کے اوپر جو بھی پرابلم ہمارے پاس آیا ہم نے اس کو فارمولہ لگایا اور 1 2 3 4 5 سٹیپس میں اس کو حل کر دیا. تو یہ ایک عام سا طریقہ ہے جس میں ہم پرابلم کو سالو کر لیتے ہیں. جبکہ جس پرابلم کا تعلق ہمارے اس فیلڈ سے ہے، جو بیہیویئر سائنس سے ہے، میڈیکل سائنس سے ہے، تو اس میں جو ہورسٹک ٹائپ آف پرابلمز آتے ہیں جو پیشنٹ فیس کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان پرابلمز کو حل کرنا ہوتا ہے. کیونکہ جو بھی پیشنٹ آتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، اس کا جو پرابلم ہوتا ہے وہ نئی طرح کا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ پرابلم ہوتا ہے، اور وہ پرابلم چونکہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس لیے اس کے حل بھی ڈیفرنٹ طریقے سے نکالنے ہوتے ہیں. جیسے فزیشین جو ہے وہ ڈائگنوز کرتا ہے پہلے، پھر اس کو ٹریٹ کرتا ہے، پھر کنسیکوینسز دیکھتا ہے. اگر تو وہ اس کے اوپر پورا اترتے ہیں تو ٹھیک، ادروائز وہ آلٹرنیٹ پھر چیزیں جو ہے آلٹرنیٹ میڈیسن یوز کرتا ہے، یہ میتھڈ یوز کرتا ہے.
اور پھر فور کاسٹنگ کرتا ہے کہ آگے اس کے لیے اس طرح کا طریقہ کار یوز کیا جا سکتا ہے. اب obstacles and aids to problem solving, اور پرابلم سالونگ میں ہمیں کیا مشکلات آ سکتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو پرابلم سالونگ میں ہمیں ہیلپ کر سکتی ہیں. اب پرابلم سالونگ میں جو obstacles آتی ہیں اس میں فنڈامنٹل فکسنیس ہوتی ہے، یعنی ہم نے ایک چیز جو ہے وہ فکس ہے کہ جو ہے وہ سر درد اور بخار کا جو علاج ہے وہ پیناڈول سے ہوگا تو پیناڈول سے کرتے ہیں. لیکن اگر سر درد اور بخار کسی اور وجہ سے ہے تو پھر جو ہے وہ اس پرابلم کو حل کرنے میں جو فزیشین ہے وہ اگر اس کے اوپر ہی فکس رہے کہ میں پیناڈول سے ہی اس کا حل کروں گا تو مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو پراپر طریقے سے ڈائگنوز کر کے پتہ لگتا ہے کہ یہ سر درد سویئر سر درد کس وجہ سے ہے. اب مینٹل سیٹ دوسرا فیکٹر ہے، مینٹل سیٹ، یعنی انسان نے اپنا ایک مائنڈ بنایا ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ کا جو میں علاج کروں گا تو اس کے لیے میں یہ میتھڈ یوز کروں گا ڈائگنوز کر کے، فلاں جو میڈیسن ہے وہ میں نے اپلائی کرنی ہی کرنی ہے. تو جب کہ اس کے سمٹم کے حساب سے اگر وہ کسی سینئر سے کنسلٹ کرے تو ہو سکتا ہے وہ اس کو کوئی دوسرا طریقہ بھی سجیسٹ کر دے، لیکن اگر وہ اپنی مینٹل سیٹ اپ کے مطابق ہی اس کو حل کرنے کی کوشش کرے گا تو پرابلم حل کرنے میں اس کو مشکلات آ سکتی ہیں. فنکشنل فکسنس اس طرح سے ہے کہ جو بھی کسی بھی فنکشن کے تھرو ہم کسی بھی پرابلم کو بیماری کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی ہمیں سمٹم ڈفرینٹ ہمارے پاس آتے ہیں پیشنٹ کے تو اگر ہم اس کو اسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہمیں پرابلم کرے گا، بجائے اس کے کہ پیشنٹ ٹھیک ہو تو وہ بیماری اور بھی بڑھ سکتی ہے. مس لیڈنگ انفارمیشن بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو فزیشین ہوتا ہے وہ مس لیڈ ہو جاتا ہے بیماری کو سمجھنے میں، اس وجہ سے وہ پھر جو بھی طریقہ استعمال کرے تو وہ اس بیماری کے اس کے پرابلم کو سالو نہیں کر سکتا. ایزمپشنز، کچھ ڈاکٹرز اپنی جو ہے وہ مس لیڈنگ انفارمیشنز کے اوپر جب ایزمپشن بناتے ہیں تو وہ پھر اس پیشنٹ کے پرابلم کو سالو کرنے میں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹرانسفرز، اب ایک طرح کا پیشنٹ اگر وہ میل ہے یا فیمیل ہے اس کو ایک بیماری ہے، اگر دوسرا کوئی فیمیل پیشنٹ ہے یا بچہ ہے اس کو بھی اس طرح کی بیماری ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہمیں تھوڑا سا میتھڈ کو مختلف کرنا پڑے گا. جس طرح سے آپ مثال دے سکتے ہیں کہ اگر ایک ڈرائیور جو ہے وہ مینول گاڑی چلا رہا ہے اور اس کو ایک دم جو ہے وہ آٹومیٹک گاڑی دے دی جائے تو اس کو اس میں پرابلم ہوگا. تو پہلے اس کو سمجھنا ہوگا اس کے بعد جو ہے آٹومیٹک گاڑی کو سمجھ کے ہی وہ حل کر سکتا ہے. اسی طرح پیشنٹ کی بیماری کو پراپرلی ڈائگنوز کر کے ہی اس کا حل نکالا جا سکتا ہے. اب پرابلم سالونگ ایگزامپل جو ہیں وہ آپ کی بکس میں دی ہوئی ہیں. اس میں ایک ریڈیشن پرابلم ہے کہ ایک پیشنٹ کو جو ہے وہ اس کے لیور کا پرابلم ہے، کینسر ہے، اس کو ریڈیشن سے ٹھیک کرنا ہے، لیکن اگر آپ اس کے سویئر ریڈیشن کرتے ہیں تو اس کے ٹیشوز جل جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تو جو ہے وہ اچھے فزیشنز ہوتے ہیں، جو اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ اس کو چاروں طرف سے اس کو ریڈیشن دیتے ہیں ہلکی ہلکی، تاکہ ہر طرف سے اس کو ریڈیشن آئے اور اس کا جو پرابلم ہے، اس کا جو کینسر کا پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے. اسی طرح دوسری اگزامپل ملٹری پرابلم کی دی ہوئی ہے کہ ایک جگہ پہ ملٹری نے اٹیک کرنا ہے لیکن وہ شہر میں صرف ایک راستہ ہے اور اگر ایک راستے سے آرمی وہاں پہ جائے گی تو قلعے میں لوگوں کو پتہ لگ جائے گا اور آرمی کے لیے مشکل ہو سکتی ہے اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے. تو جو کریٹیو تھنکر ہوتے ہیں وہ اگر کوئی کریٹیو تھنکر بریگیڈیئر ہے تو وہ اپنی جو آرمی کو مختلف طریقوں سے وہ جو ہے وہ بھیجے گا کم کر کے چھوٹے چھوٹے ٹروپس میں، اور وہ جا کے قلعے کو فتح کر لیں گے. ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے. ڈیسیجن میکنگ پروسیس بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں جو ہے کسی بھی بیماری کے سلوشن کے لیے آپ کو ڈیسیجن لینا پڑتا ہے. تو اس میں سب سے پہلا ہے آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں. آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم.
اگر آپ پرابلم کو اچھے طریقے سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائیں گے تو آپ اس کا سولوشن بھی حل کرنے میں آپ کو پرابلم ہوگا ڈیسیژن میکنگ میں. گیدرنگ آف انفارمیشن، آپ اس بیماری کے بارے میں ریلیٹیو جو انفارمیشن ہے یا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اس کو گیدر کریں گے، تب جا کے آپ کسی بیماری کے کسی بھی پاسبل حل کے بارے میں ڈیسیژن لے سکتے ہیں. آلٹرنیٹیو ایکشنز، اگر آپ ایک دفعہ کوئی ڈیسیژن لے چکے ہیں تو وہ اپروپریٹ نہیں آپ کو لگ رہا تو پھر آپ آلٹرنیٹیو ایکشن لیتے ہیں اس کے سولوشن کے لیے. تو چوتھا ہے ویئنگ کنسیکوینسز، جو بھی آپ اس کا نتیجہ جو ہے، جو بھی آپ ڈیسیژن لے رہے ہیں سب سے پہلے آپ اس کے نتائج کو دیکھیں گے کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، تب جا کے آپ ڈیسیژن لیں گے. میکنگ اے چوائس، آپ کے پاس اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ڈیسیژن لینے کے لیے بہت ساری چوائسز ہوتی ہیں، لیکن آپ نے اپنے ایکسپیرینس اپنے نالج کی بنیاد کے اوپر وہ والا چوائس سلیکٹ کرنا ہے جو کہ اس بیماری کے لیے اپروپریٹ ہو. ایکشن، جب یہ سارے آپ سٹیپ لے چکے تب آپ نے فائنل ایکشن کرنا ہے، تو جو فائنل ایکشن ہے وہ جا کے پھر اس پرابلم کے سولوشن میں ڈیسیژن میکنگ میں آپ کو آسانی دے گا. جب یہ آپ سارا کچھ کر چکے تو پھر اس کے بعد جا کے آپ ڈیسیژن لیں اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو کنسیکوینسز اس کے جو بھی ہے وہ سامنے آئیں گے. تو یہ ڈیسیژن میکنگ پروسیس کے کچھ سٹیپس ہیں. آج کا ہمارا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے. آپ کے جو بھی کویسچن ہیں وہ آپ یا آن لائن پوچھ سکتے ہیں یا گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں. آپ کو